الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ عزیز مصر کی بیوی کی وجہ سے وہ قید میں جیل خانے چلے گئے اور ایک لمبا زمانہ جیل کے اندر رہے۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام بیماروں کی عیادت کرتے، غم زدہ لوگوں کو تسلی دیتے اور پریشان حال کو صبر و سکون کی تعلیم دیتے، دین کی، توحید کی، سنت کی باتیں کرتے، اسلام سے متعلق جو اعمال ہیں ان اعمال کو پیش کرتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو لوگ کافی ماننے لگے اور ان کی اچھی خاصی شہرت ہونے لگی اور لوگ ان کے معتقد ہو گئے اور دل سے ان کو ماننے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو شخص اور بھی قید میں داخل ہوئے تھے اور یہ دو شخص بادشاہ کے ملازم تھے۔ ان میں سے ایک شخص بادشاہ کا ساقی تھا، یعنی اس کو پانی وغیرہ پلانے والا، اور دوسرا باورچی خانے کا نگران۔ یہ دو شخص داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد یہ بھی جیل میں رہے۔ ان دونوں پر یہ مقدمہ قائم تھا کہ ان لوگوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی۔ اس الزام میں یہ دونوں گرفتار ہوئے تھے اور قید خانے میں پڑے رہے۔ ایک دن ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، ہم دونوں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ ایک قیدی نے کہا، میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ انگور سے شراب نکال رہا ہوں، انگور سے شراب نکال رہا ہوں، یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ اور دوسرے نے یہ کہا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور اس ٹوکرے سے پرندے، جانور آ کر نوش نوش کر کھا رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو محسن اور نیک لوگوں میں سے مانتے ہیں، آپ کو اچھا مانتے ہیں، آپ ذرا اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھیں، ان لوگوں نے خواب دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ عموماً یہی بات کہی جاتی ہے کہ ان لوگوں نے خواب دیکھا تھا۔ حالانکہ ایک دوسری روایت ہے کہ ان لوگوں نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے ایک خواب بنایا اور خواب بنا کر پیش کیا اور اس کی تعبیر معلوم کی، حالانکہ وہ خواب نہیں دیکھے۔ تو دو طرح کی باتیں ہیں، ایک روایت میں تو آتا ہے کہ خواب انہوں نے دیکھا تھا اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب نہیں دیکھا بلکہ بات بنا کر پیش کی، خواب کو بنا کر پیش کیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر دی اور یہ کہا، تعبیر دینے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں قرآن کریم اس کا نقشہ کھینچتا ہے، بہترین بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں، قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نباتکما بتاولہ۔ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر یہ کرم اور یہ احسان ہے کہ جس طرح سے اس نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی، ایسے ہی اس نے مجھے یہ معجزہ بھی بتایا ہے کہ میں تم لوگ جو کچھ کھا کر آتے ہو یا تمہارے پاس کھانے کا جو ذخیرہ موجود ہوتا ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ مجھے حالانکہ کچھ علم نہیں کہ تمہارے پاس کون سا کھانا آ رہا ہے،
کیسا کھانا آ رہا ہے، اس کی کتنی مقدار ہے، وہ کس وقت آیا ہے، ساری تفصیلات میں بتائے دیتا ہوں۔ اور یہ میرا کوئی احسان نہیں، یہ کوئی رمل اور کوئی نجومی کا فن نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک بہترین علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں جتنی ملتیں ہیں، جتنے دین اور جتنے مذاہب ہیں، ان تمام کو چھوڑتا ہوں، کسی کے اندر خیر نہیں، اور ساری ملتیں کفر کی دعوت دے رہی ہیں، میں تو ایک ملت کا متبع ہوں، ایک ملت اور مذہب اور شریعت کو مانتا ہوں، اور اس ملت کا نام ہے ملت ابراہیمی، جس پر میرے ابا یعقوب اور میرے دادا اسحاق اور میرے پردادا ابراہیم علیہم السلام ہے، وہی میرا مذہب ہے، وہی میری شریعت ہے۔ اور شرک سے مجھے بیزارگی ہے، شرک کو بھی بالکل پسند نہیں کرتا۔ اور اے قیدیو جانو، سوچو تو صحیح، ایک خدا کو مانا جائے یا مختلف خداؤں کو مانا جائے؟ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ایک اللہ کو مانا جائے، حاکم ایک ہو، بہت سارے خدا ہوں گے تو اختیار سب کے ہاتھ میں ہوں گے اور حکومت بٹ جائے گی، حکومت چلنے نہیں پائے گی، لہذا ایک خدا کا ماننا ضروری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر دینے سے پہلے یہ ساری تفصیل بتا رہے ہیں، اس کے بعد اب بتا رہے ہیں تعبیر کے طور پر جس شخص نے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ انگور سے شراب نکال رہا ہے، وہ قید خانے سے آزاد ہو کر بادشاہ کی جو پچھلی خدمت کیا کرتا تھا اسی خدمت پر پھر چلا جائے گا، اور وہی خدمت اسے مل جائے گی اور اس کو سزا نہیں دی جائے گی، چھٹکارا مل جائے گا۔ اور جس شخص نے یہ خواب دیکھا تھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کی ٹوکری ہے اور اس سے پرندے نوش نوش کر کھا رہے ہیں، اس کو سولی دی جائے گی اور اس سولی پر پھانسی پر لٹکتا رہے گا اور پرندے آ کر اس کی بوٹیاں گوشت نوشتے رہیں گے۔ یہ تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے دی۔ جب یہ تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے دی تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا، جیسا کہ میں نے ایک روایت کا حوالہ دیا، ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا، اب یہ تعبیر آپ نے بتا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو معاملہ آپ لوگوں نے معلوم کیا ہے اب وہ ہوگا ضرور، اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، وہ ہونا ہے، اس لیے کہ اگر تم پیش نہ کرتے تو یہ معاملہ پیش نہ آتا۔ اگر نبی کے سامنے کوئی بات کہہ دی جائے، نبی کوئی تعبیر بتا دے تو وہ تعبیر ضرور واقع ہو کر رہتی ہے، چاہے تم لوگوں نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا، اب مسئلہ ایسے ہی ہوگا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی، تعبیر دینے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے یہ بتایا جس کو آزاد ہو کر بادشاہ کی خدمت میں پھر جانا ہے، اس سے یہ کہا کہ تم آزاد ہو کر جب بادشاہ کی خدمت میں جاؤ گے تو اس وقت میرا تذکرہ کرنا اور یہ کہنا کہ ایک بے گناہ قیدی کئی سال سے قید خانے میں پڑا ہے، جس کا کوئی جرم نہیں ہے، بے جرم قید خانے میں پڑا ہے، اس سے میرا ذرا تذکرہ کرنا۔ چنانچہ جیسا ان لوگوں نے خواب دیکھا یا جیسا انہوں نے معلوم کیا ویسا ہی پیش آیا، ایک شخص آزاد ہو کر پھر ساقی بن گیا اور دوسرے کو پھانسی دی گئی اور پرندوں نے اس کی بوٹیاں اور گوشت کو نوچ ڈالا اور اس سولی پر لٹکا رہا۔ اب جو شخص وہاں پر پہنچا تھا بادشاہ کی خدمت میں، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بھول گیا اور بادشاہ کی خدمت میں لگا رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کو یاد نہیں آئے، حالانکہ کتنے بڑے محسن تھے اور انہوں نے کتنا بڑا احسان کیا، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھول گیا۔ دراصل شیطان نے اس کو بھلا دیا اور اس بھول کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام مزید 7 سال تک قید خانے میں رہے اور قید خانے کے اندر موجود رہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔